जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आज वफाकी शरई अदालत ने हुर्मत सूद के हवाले से जो पिटीशन थी उसकी दोबारा समाअत की और स्टेट बैंक को जो 16 नुकात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवाया है, ये पिटीशन कब हुई, किसने की, और ये जो मुख्तलिफ सतहों से गुजर के जो आज दोबारा अगली पीर तक की डेट पड़ी है, ये तमाम तर जो इसकी हिस्ट्री है, औरिया साहब ये किसने इनिशिएटिव लिया था और इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे? ये तो बिल्कुल आखिर की बात है। असल जो मैं पूरी कहानी, जो जुल्म की कहानी है ना, इस सारे मामले में मैं सुना दूं। ज़ियाउल हक पहले छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम पहले भी हो गया था। ज़ियाउल हक ने जब शरीयत कोर्ट बनाई और उसके साथ साथ उसने सुप्रीम कोर्ट का एपलेट शरीयत बेंच बनाया, तो उसने एक पाबंदी लगा दी कि आप सारे मुकदमात सुन सकते हैं लेकिन आप फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर नहीं सुन सकते 10 साल के लिए। यानी कोई बंदा सूद के खिलाफ, बैंकिंग के खिलाफ ना आए। तो पाबंदी जो है, लोग इंतजार करते रहे क्योंकि बाकी चल रहे थे, केस चलते करे। जैसे वो 10 साल खत्म हुए तो लोगों ने फौरन 8-10 बल्कि 88 की 89 अपीलें थी, वो इकट्ठी जो है शामिल हो गए। उस पर शरीयत कोर्ट के जो जज थे उन्होंने शरीयत कोर्ट ने एक फैसला दे दिया सूद के हक में। और सूद के हक में जो फैसला दिया कि ये सूद, और साथ ही मुरद दी कि जहाँ पे इसको आप वो अपना नाफिज करें। नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त। नवाज शरीफ फौरन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए कि ऐसा ना करें। नवाज शरीफ जब अपील में गए तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने बेंच बनने नहीं दिया। कभी एक मौलवी होता, कभी ये। उसके बाद जब 99 में नवाज शरीफ गायब हुआ, लेकिन उसके बाद जब चला गया तो बीच में 1-2 महीने की जो मोहलत थी बड़ी कमाल हुई है। उसके अंदर जस्टिस जो थे वजीउद्दीन, मुनीर शेख और गाजी साहब का नाम थे जो वो मशीर भी हो गए थे, डॉक्टर महमूद गाजी और तकी उस्मानी साहब, ये जो थे इनका इन्होंने बेंच बना दिया कि इन्होंने फैसला करते करते दिसंबर आ गया, उन्होंने पूरा 1000 सफ़े का फैसला लिख लिया। अच्छा, मुशर्रफ को पता चला कि तो कल फैसला ना होने वाला है, तो उन्होंने एकदम ऐसा किया कि उसने महमूद गाजी साहब को बुलाया, तो उसने कहा जी आप सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, उसने उसका हलफ उठाएं। तो गाजी साहब ने कहा कि ठीक है, वो बेचारे सादा आदमी थे, उन्होंने हलफ उठा लिया। अगले दिन जो सुबह वो पहुंचे वहां पर तो उन्होंने कहा आप जज तो रह नहीं सकते, अब तो खत्म हो गए। उन्होंने कहा मैं बैक डेट में नहीं होता। फिर उन्होंने दोबारा कानून खोला तो उसमें लिखा हुआ था आइन में मैक्सिमम ऑफ द 2। तो अल्लाह ने करना था फैसला, तो तकी उस्मानी साहब ने उस पर वो कर दिया दस्तखत, और एक मौलवी, दो उलमा रखने थे, एक से भी हो गया, और वो 99 में फैसला अनाउंस हो गया और कह दिया गया कि जून के अंदर ये आप 2000 इम्प्लीमेंट कर दो। उसके बाद मुशर्रफ थे, नवाज शरीफ बेवकूफ था, डायरेक्ट गया। मुशर्रफ ने यूपीएल से एक अपील करवा दी कि हमारा ये है वो है, तबाह हो जाएगा, जो हो जाएगा। उसमें काज़िम रजा वॉज द एडवोकेट जो वहां गया था। अब तकी उस्मानी साहब को फारग कर दिया, जो घर आप किसमें फारग किया, इसमें एंडोरम जो बनाया था उन्होंने, क्या होता था वो जो बनाया था उन्होंने बल। उसके बाद वजीउद्दीन अहमद फारग हो गए, अकेले मुनीर शेख रह गए उसके अंदर। ठीक, अब उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन, अब रिव्यू में होता यह है कि अब आप पहले फैसला अगर कलदम करते हैं तो आप अपना फैसला लिखते हैं। सही। उन्होंने कहा नहीं, ये जो नीचे वाली अदालत है ना, इसने सुना ही नहीं सही तरह। भाई अल्लाह के बंदो, सुप्रीम कोर्ट हो तुम एक फैसला करो, रिव्यू में सिर्फ टेक्निकलिटीज देखनी होती है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा फैसला किया कि रिव्यू वही जज करने होते हैं। वो जज निकल गए, एक उसमें रह गया, उन्होंने वापस भेज दिया पिटीशन उधर 2001 में। आज क्या है 2020। कैसर इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसर इमाम साहब का तारुफ करवा देते हैं कि ये कैसर इमाम साहब वो हैं जी कि जो हमारी इस पिटीशन को वहाँ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम सब लोग, एक बहुत लंबी कहानी है कैसे हुआ, कौन कौन लोग गए। मुझे याद अच्छी तरह, इसी लाहौर शहर में वो सारी पार्टियों के इजलास होते जिनमें प्रातः जमात इस्लामी से थे, बल्कि हाफिज रईस साहब, जाहिद राष्ट्री साहब, जो सारे हर एक अपनी कोशिश में लगा। ये मुझे बताइए कि 19 साल जो है, अव्वल तो ये आपने इसमें कोर्ट में गए हैं, ये शरीयत कोर्ट के अंदर, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज क्यों नहीं किया गया कि आपने रिव्यू गलत किया? एक्चुअली बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब। मुझे सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि एटलीस्ट ये बात करने का एक फ़ोरम के ऊपर जो है वो मुझे मौका मिला। आपने हिस्ट्री जो है वो बयान की, और उसमें जो एक जज साहब फ्री हुए थे वो पीसीओ था, जो पीसीओ, ठीक है, शुक्रिया।
جی ہاں ایکچولی اوریا صاحب قانون کے مطابق جب ہم کسی اس کی جو بیسک پیٹیشن میں جو جس چیز کو چیلنج کیا گیا وہ ساری وہ قانون کی انیبلنگ پروویژنز ہیں جس کے تحت سود وصول کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ ہم نے ایک سود کے حوالے سے ربا کا لفظ میں استعمال کروں گا, ہمارے پاس جو قانون ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک قانون یہ ہے کہ جس میں ہم نے یہ کہا کہ پرائیویٹ منی لینڈنگ جو ہے وہ ایک جرم ہے اور ہم نے پرائیویٹ منی لینڈنگ کی پریونشن کے لیے قوانین بنائے. ٹھیک ہے. اب میں حیرانگی اس چیز پر ہے کہ جو چیز جو ہے وہ انفرادی سطح پر تو جرم ہے, وہ اجتماعی سطح پر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنائے گئے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انیبلنگ پروویژنز بنائی گئی. صحیح ہے. یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی ایکچولی جو فائنینشیل جو آپ نے بتایا فیڈرل شریعت کوڈ کا چیپٹر کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوا, اور اس کے بعد انیشلی ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ 10 سال کے لیے ایک ہی دفعہ بین لگا دیا گیا فائنینشیل ایشوز کو چیلنج کرنے کے لیے. یہ انیشلی جو ہے وہ بین لگا 3 سال کے لیے, پھر 1 سال کے لیے, پھر 1 سال کے لیے, اینڈ دین 85 میں 5 ایئرز کے لیے. اب میں ڈائریکٹلی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو آئین کے اندر ہم ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے. جب ہم کسی قانون کی کوئی پروویژن چیلنج کرتے ہیں, کوئی دفعہ چیلنج کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے آئین کے اندر 2 ٹچ سٹونز پرووائڈڈ ہیں. ایک ہے ٹچ سٹون آن فنڈامنٹل رائٹس کہ اگر کوئی قانون کی کوئی پروویژن یا پورا قانون فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے اگینسٹ ہے تو ہم اس میں سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور 199 میں ہائی کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن جب ٹچ سٹون اسلامک پروویژنز ہیں کہ کوئی ایسا قانون ہے جو اسلام کے خلاف ہے, انجنکشنز آف اسلام, تو اس میں پھر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے. اس کے لیے فورم شریعت کورٹ ہے جس میں اس کے یہاں سے سوال یہ ہے, میں بالکل سمجھ گیا, میں ذرا سا لوگوں کو ٹیکنیکل 1999 کا جو فیصلہ ہے اتنا تفصیل, اس کے اوپر ایک انتہائی قسم کا انہوں نے واپس بھیجا اس کو, کیا وہ جو واپس یہ بھیجا گیا شریعت کورٹ, کیا وہ 19 سال گزرنے میں جو اب تک شریعت 19 چلو 18 لگا لیں, شریعت کورٹ نے اس میں کوئی ہیئرنگ کچھ کیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ ارشاد حسن خان کا تھا نا چیف جسٹس, ان کا کیا تھا فیصلہ. جی بالکل ایسا ہے. یہ آج اب ہم نے شریعت کورٹ میں آرگو کیا تو ہمارا مین کنسرن جو جج صاحبان کے سامنے تھا, بینچ کے سامنے تھا, وہ یہ تھا کہ سر یہ میں ایک پوائنٹ کے اوپر ابھی اس بینچ کے سامنے 5ویں دفعہ آرگو کروں گا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے بینچ نے, وہ کائنڈلی آپ کنزیکٹیو جلدی ہیئرنگز فکس کر کے اس کو ڈیسائیڈ کریں. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ یہ 18 سال میں ہوا صرف اتنا ہے کہ ایک فائل جو ہے وہ سڑک درمیان والی کانسٹیٹیوشنل ایوینیو کراس کر کے سامنے والی عمارت سے اس عمارت میں پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی. آل دو ہیئرنگز ہوئی لیکن اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی. لیکن ہم بڑا اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آج کی ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے کاؤنسل ہیں انہیں کہا کہ جو کویسچنئر ہے اس کا جواب دیں, اور چونکہ سپریم کورٹ کے اندر شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ جورسڈکشن فیڈرل شریعت کورٹ کی نہیں بنتی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ منڈے کو اس کے اوپر آرگومنٹس کریں, اور اگر ریبرٹل میں دوسری پارٹی نے کچھ کہنا ہوگا تو دین وی ول پروسیڈ فردر. دوسری پارٹی میں یو بی ایل ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اس میں ہے آپ کے مقابلے پہ؟ ایکچولی اس میں اوریا صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی پروویژن کو چیلنج کرتے ہیں شریعت کورٹ میں اسلامک انجنکشنز کے ٹچ سٹون پہ, تو اس میں آپ نے فیڈریشن اور پروونسز کو ضرور پارٹی بنانا ہوتا ہے. لیکن سرپرائزنگلی ایسا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں فیڈریشن اور پروونسز نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم جورسڈکشن شریعت کورٹ کی تسلیم کرتے ہیں. صرف سٹیٹ بینک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے شریعت کورٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج سٹیٹ بینک کو جو انہوں نے سوال نامہ پیش کیا اس کا ایک تو جو وہ بتا دیجئے گا سوال نامہ کیا دیا ہے, کیونکہ یہ 14 سوال جو ہے نا یہ میں کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں, ایک دم نے پروگرام بھی کیا تھا, یہ وہی ان کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں. وہ پبلک کو بتا دیجئے کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے اس قسم کے سوالات کا, اور یہ بھی بتا دیجئے گا آج جو بینچ تشکیل دیا جو بہت بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے وہ کون کون لوگ ہیں وہ بینچ میں, وہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ پہلے تو بینچ ہی تشکیل نہیں ہو رہا تھا. اصل میں اب جو بینچ تشکیل ہوا اس میں جو سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ پہلے جو بینچ تشکیل ہوتا تھا وہ 5 ممبر ہوتا تھا, تو جب وہ بینچ میں سے کوئی ایک جج صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوتے تھے یا اپنی مدت ان کی پوری ہوتی تھی, تو اس کے بعد پھر بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہونے میں اور پھر وہ ہم زیرو پہ آ کے نئے سرے سے اس کو آرگو کرتے تھے.
لیکن ابھی جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس میں ایک تو 3 ممبر بینچ ہے ٹھیک ہے اور اس میں چیف صاحب خود بیٹھے ہیں، بلوچستان سے نور صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر سید انور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اینڈ دے آل آر ویری لرنڈ ججز. ہوپ فلی کہ وہ اس پوری چیز کو اپریشیٹ کریں گے جو 1990 سے ایک لٹیگیشن میں ایک چیز ہے اس چیز کو. دوسرا جو کویسچنئر کا آپ کا کویسچن ہے، میں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ کویسچن جو ہے چونکہ پروپوزیشن ایسی ہے کہ جو فار دی لاسٹ اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز بھی میں نہیں کہوں گا، اس سے پہلے پہ سے بھی ایک سیٹلڈ پروپوزیشن چلی آ رہی ہے، تو کویسچنئر کے جو سوالات ہیں وہ شاید ان کے الفاظ تو بدل جاتے ہیں لیکن ان نٹ شیل وہ جو سوال نامہ ہوتا ہے اس میں سوال نامے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں تعریف کیا ہے سود کی، سود کن ٹرانزیکشنز میں آتا ہے اور جو جی بالکل وہی والے سوال جو چلے آ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ جی بالکل ایک میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ اس دفعہ ہم ایک لیگلی بھی اور جو ایک چونکہ جنرل ایک عام کامن مین کی یہ پروپوزیشن ہے ان کا ایک مسئلہ ہے، تو ہم اس دفعہ یہ لے کے چلے ہیں کہ چونکہ ہمارے آئین کے اندر جو لفظ استعمال ہوا 38F کے اندر وہ ہے ربا کا، تو ہم اس دفعہ عدالت کو اس طرح لے کے چلے ہیں کہ آپ سود کو یا لفظ انٹرسٹ کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک، لیٹس گو فار ڈیفینیشن آف ورڈ ربا جو ہمیں ملے گی اسلامک لٹریچر کے اندر اور اسلامک فقہ کے اندر اور جو ہمارے پاس قرآن اور سنت کا وہ ہے. تو لفظ ربا کو اگر ہم ڈیفائن کر دیں گے تو ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم باقی ٹرمز کو کہ جو ٹرانسلیشنز ہیں جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس سے پہلے استعمال کر سکے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں تو ربا کو بہت ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینکنگ کا جو سود ہے بیسیکلی ربا کے اندر آتا ہے اور یہ بڑا تفصیل سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے. جی بالکل یہ بات درست ہے، ہم اس کو بالکل نیرو ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کیس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انیشیل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جو شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ ہے جو خلیل الرحمان خان صاحب نے لکھا، اللہ تعالیٰ برکات اپنی نازل کرے ان پہ، وہ جی ہاں انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ فیصلہ اس ٹائم فیلڈ میں ایز اے جوڈیشل ڈیسیژن تو نہیں ہے، وہ ریمٹ ہو گیا واپس شریعت کورٹ میں، لیکن وہ بیسٹ لٹریچر ہے ابھی تک کا سارا کمپائل ہوا اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ریفر کی بہت ساری بکس. اب انہوں نے جب ریفر کیا تو ایگزیکٹلی ان ورڈز کے ساتھ ریفر کیا، تو کوئی بھی بندہ جو سمجھنا چاہتا ہے ربا کے پورے کانسیپٹ کو وہ اس ججمنٹ کو اس لٹریچر پڑھ لے گا تو نیڈ ناٹ ٹو آرگوڈ بیفور ہم ایک پوری پروپوزیشن. ان کا نام بھول گیا تھا میں، خلیل الرحمان صاحب، اللہ اکبر، کیا زبردست آدمی تھے ماشاءاللہ. جی ہاں، وہ واقعی انہوں نے بڑی زبردست ججمنٹ لکھی تھی اور اس میں جو تقی عثمانی صاحب کی ججمنٹ ہے جو فیڈرل شریعت والی وہ بھی بہت اچھی ہے. یہ بتائیے کتنی امید رکھتے ہیں آپ اگلے سوموار کو؟ انشاءاللہ میں حاضری دوں گا جی آپ کے پاس، آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تو آپ بتائیے گا کہ کتنی امید رکھتے ہیں؟ مجھے سر بہت قوی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بینچ نے جو ہمیں ایک ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھا، بینچ کا بیہیویئر دیکھا، اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہوپفلی جورسڈکشن کی حد تک جو ہے یہ معاملہ اس منڈے کو سیٹل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آن میرٹس چلے جائیں گے اور بالکل اس کو نیرو ڈاؤن کر کے ہم ربا کی حد تک اپنے آپ کو محدود کر دیں گے کہ ربا کو ڈیفائن کر کے جس طرح کہ پہلے ہوا ابھی بھی عدالت ڈیفائن کر کے پھر جو ٹرانزیکشنز اور جو قانون کی جو دفعات جو آلریڈی ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں انہیں سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے بغیر کسی ایسی ڈیٹیل اور ڈسکشن میں جانے کے کہ اس ججمنٹ کو اتنا لینتھی کیا جائے کہ اس میں سے پھر بعد کے جو لوگ ہیں وہ پوائنٹس نکال کے تو اس کو ان نیسیسری جو ہے وہ اس کو ان ایشو لے کے جائیں. سو جو شریعت کورٹ کا ڈومین ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ ہے کہ وہ صرف چیک کرے کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ایک قانون یا اس کی دفعہ ہے یا نہیں ہے. اس سے بیونڈ بھی جانا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے کلائنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سجیشنز جو ہیں وہ اس دور میں مناسب بھی نہیں ہوں گی کیونکہ 1991 کا جو ڈیسیژن تھا اس سے ہم کراس کر کے ناؤ وی آر آفٹر 30 ایئرز اور اب پریکٹیکلی وہ جو اس وقت ایک اکیڈیمک ڈسکشن تھی وہ پریکٹیکلی ان فیلڈ آ چکی ہے. ہماری 27% اکانومی شفٹ ہو چکی ہے اسلامک. صرف آخری سوال ہے اسلامک بینکنگ کا، خیر وہ لمبا ایشو ہے کہ وہ آخری سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک ایشو تھا اسٹیٹ بینک کے ذمہ لگایا گیا تھا متبادل کے طور پہ اور ہماری اس وقت بحث بھی یہی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ ودود خان صاحب بھی تھے کہ جو ہمارا مخالف ہے
सर उसी के जिम्मे लगा दिया है कि आप हमारे यानी सूद का बेसिकली प्रोपोनेंट है, उसी को कहा है कि तुम सूद के खिलाफ एक स्कीम मुतबादल पेश बनाएगी। तो अब मुतबादल की डिस्कशन होगी यहां पर आपके इसमें? सर मैं ये समझता हूँ कि हमें मुतबादल, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेरा पॉइंट भी ये है कि मुतबादल की डिस्कशन देखें, शरीयत कोर्ट का काम नहीं है ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, सही है। अगर शरीयत कोर्ट ऑल्टरनेट देगी, जी हाँ, शरीयत कोर्ट की डोमेन ये है कि सिर्फ ये देखना कि आया इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक एक कानून मौजूद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुक्रिया बहुत, बिकॉज फिर एक बहुत बड़ा लिटरेचर और एक प्लेथोरा ओपन हो जाएगा उसके। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बड़ी तफसील से आपने आज की समाअत का जिक्र किया। देखिए जो बुनियादी चीज़ है ना वो यही है, उस वक्त ये बहस में डाल दिया था कि मुतबादल क्या है, और बदूद साहब जो थे और उन लोगों ने बाकायदा 10 मुख्तलिफ किस्म शेख महमूद साहब के सूद के मुतबादल पेश किए थे। इसी दफ़ा भी जब हम गए थे हमने कहा था ये मुतबादल, अब ये फैसला तो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फंसाएगी कहां पर कि मुतबादल। अब वो इस्लामिक बैंकिंग का इशू चलेगा, इस्लामिक बैंक वाकई इस्लामिक है कि नहीं है, ये शिफ्ट जो हो गया 37% ने किस किस्म की है। मतलब समझ है कि एक दफ़ा इसको सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो आज भी इस पर जल्दी फैसला हो ताकि वो शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारे पाकिस्तान के टीवी चैनल कुछ शर्म करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहस नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग की बहस है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी 38F में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। चला जी यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जो बाइडेन की जो मुतवक्के काबीना है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, इस पे करेंगे बात।